السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ ایک آدمی اپنے سارے بچوں کو چھوڑ کر صرف ایک بچے کے نام جائیداد لگوا رہا ہے، کیا یہ شرعی طور پر درست ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اسلام کا فرمان ہے فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو۔ رہا یہ مسئلہ کہ چونکہ فلاں بچے نے میرا زیادہ خیال رکھا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینا ہے۔ اگر آپ نے ربانی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو آپ نے درمیان سے نکال دیا نا۔ اس لیے کس بچے نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہ بعد کا مسئلہ ہے، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محروم رکھیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے جی، جو بھائی اپنی بہنوں کی جائیداد پر سانپ بنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو حصہ نہیں دیتے، ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ میں نے کیا فرمانا ہے، فرمانا تو شریعت نے ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، رب کائنات تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں حقدار لوگوں کے حوالے کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من اخذ شبرا من ارض اخیہ طوق له 7 ارضین یوم القیامہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ایک بلشت زمین ناجائز ہتھیا لی، 7 زمینوں کا طوق بنا کر قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو ان حالات میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جن کو یہاں اختصار کے پیش نظر نقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی بہن بھائی کا، کسی بھی مسلمان کا حق رکھنا نہیں چاہیے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے معزز خواتین حضرات کہ والد کی وفات کے بعد پہلی غلطی جی جب تک ماں زندہ ہے تب تک جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ دوسری غلطی، والدہ دنیا سے چلی گئی، بھائیوں نے بندر بانٹ شروع کر دی اور بہنوں کو یہ کہہ کر ٹرخا دیا کہ آپ کی شادیوں پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا تھا ہم نے، آپ کی بارات آئی تھی اتنے 100 آدمی کی، اس پر اتنا خرچہ آیا تھا، اور پھر آپ کو ہم نے اتنے کا جہیز بھی دیا، آپ کے سسرال والے آتے جاتے تھے، آپ کو عید بقرعید پر ہم ہر سال اتنے پیسے دیتے رہے ہیں، لہذا آپ کا کوئی حق نہیں۔ یہ ظلم ہے۔ دنیا میں چند ایک کو چھوڑ کر کوئی ایسی لڑکی نہیں جو خود مطالبہ کرتی ہو کہ میرے لیے بارات منگواؤ، اور نہ ہی جہیز کا کوئی مطالبہ کرتا ہے، اور نہ ہی یہ رسم درست ہے جہیز والی اور عید بقرعید والی، شب رات والی، اور پھر سسرال میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو میکے والے جناب اخراجات کریں۔ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ آپ نے مجھ سے دینی مسئلہ پوچھا ہے، اور دینی مسئلہ یہی ہے کہ جب والدین میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ اس کے ورثاء میں، بچوں وغیرہ میں شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کی جائے، اور یہی اصل طریقہ ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا وہ اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہا ہے۔ اب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں تمام حضرات سے، خواتین سے نہیں، حضرات سے یہ خصوصی طور پر سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ اپنے لیے جہنم کا سودا کرنا پسند کریں گے؟ اگر نہیں تو اپنی بہنوں کو شریعت کے مطابق ان کا حق دیجئے، اسی میں آپ کی بلائی ہے، اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ بصورت دیگر پھر بہنیں تو صبر شکر کر کے بیٹھ جائیں گی،
لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بڑا ایک دکھتا ہوا سوال آیا ہے کہ اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کا والد بھی زندہ ہے، جبکہ فوت ہونے والے کے دیگر بھائی بھی ہیں، تو جو فوت ہونے والا ہے اس کے بچوں کو ان کے دادا کی جائیداد میں سے حصہ کیوں نہیں ملے گا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے 5 بچے ہیں، اب 5 بچوں والی بیوہ سے شادی کون کرے؟ تو جب اس خاتون کو اس کے سسر کی جائیداد میں سے بھی اس کے بچوں کا حصہ نہ ملے تو یہ تو بظاہر زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے نا کہ اس کے ساتھ شادی کون کرے، اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن ایسی خواتین خود شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا جاتا ہے، کانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی بیوہ اور طلاق یافتہ سے شادیاں کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو تحفظ ملے۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ بیوہ اور طلاق یافتگان جو ہیں ان کے مطالبات کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے اس بات کو تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ اس کے ساتھ شادی کون کرے۔ وہ خود نہیں شادی کرنا چاہتی، یا وہ ایسے مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ جب تک خواتین کی محفل ہے، میری بات کا آپ کو یقینی طور پر غصہ تو میری بات پر بہت آئے گا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیوں کو فروغ نہیں ملتا، یہ مسائل ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے پہلا اعتراض اٹھایا ہے تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس عورت کو آزما کے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی جو میں ابھی سنانے والا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے روز اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح ہاتھ کی سب سے لمبی انگلی اور شہادت والی انگلی اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک موقع ہے پورے معاشرے کے لیے، خاص طور پر وہ جو بچے یتیم ہوئے ہیں، ان کے دادا، ان کے چچا تایا، ان کے ماموں، ان کے خالو، ان کے پھپھا، ان کے دیگر اعزاء اقربا سمیت پورے معاشرے کے لیے ایک موقع ہے کہ کون ہے جو ان بچوں کی کفالت کر کے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا پسند کرے۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر ان کو بھی دادا کی جائیداد میں سے ان کے چچا تایا سمیت حصہ مل جاتا تو یتیم کی کفالت کا اجر پھر کس کو ملتا؟ لیکن ظاہر بات ہے اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے نا، شریعت کا ایک اصول ہے کہ قریبی وارث کی موجودگی میں دور والا وارث محروم رہتا ہے، تو اگر اس اصول کو ختم کر دیا جائے کہ نہیں جی قریبی وارث کی موجودگی میں بھی دور والا وارث جو ہے وہ حقدار ہوتا ہے، تو اس سے بھی کئی فتنوں کے دروازے کھلیں گے، کئی قسم کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے رب کائنات نے جو بھی ہمیں حکم دیا اس میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی حکمتیں ہیں۔ ہماری عقل
ان کا احاطہ کر سکے یا نہ کر سکے۔ تو سمجھنے کے لیے جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا کہ والد کی وراثت تقسیم کرتے وقت اگر ایک بہن یا ایک بھائی یہ مطالبہ کر دے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک ہیں، میں کمزور ہوں لہذا مجھے زیادہ چاہیے، تو سب اپنی رضامندی سے اس کو دے دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ شروع میں نہیں ہونا چاہیے۔ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں نا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جائیداد کاغذات پر شریعت کے مطابق تقسیم کریں، ایک بات ہو گئی، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہر ایک کے حصے میں اتنا آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اور وہ یہ کہ جس کو دے رہے ہیں سارے اس کو بھی پتا ہو کہ فلاں نے مجھ کو اتنا اتنا دے دیا، اور دینے والوں کو بھی پتا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات باقاعدہ لکھوا لی جائے کہ ہم لوگوں نے اپنی خوشی کے ساتھ اپنا حصہ فلاں کو دے دیا، تاکہ انہیں کل کو ان کے آنے والی نسلیں اگر مطالبہ کریں تو وہ سرکاری کاغذ باقاعدہ دکھایا جا سکے کہ یہ تمہارے بڑوں نے اپنی آزادی کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ بغیر کسی مجبوری کے ہمیں دیا تھا، اب آپ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میرے سامنے ایسے کیسز موجود ہیں کہ جہاں بہن بھائیوں نے اپنا حصہ کسی ایک کو لکھ کر دے دیا، دو بیماریاں پیدا ہوئیں۔ پہلی بیماری، جس کو دیا اس کو قدر کوئی نہیں، اس کو احساس ہی کوئی نہیں، اور اس نے بڑی آزادی کے ساتھ کیا دیا کہ جناب ٹھیک ہے دے دیا تو کون سا تم نے کروڑوں دے دیے۔ اور دوسری بیماری یہ پیدا ہوئی کہ آنے والی نسلوں نے بعد میں مطالبہ کر دیا۔ تو ان سے بچنے کے لیے وہی کچھ کرنا چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔